جی ویورز، تو اس وقت ہم سرن لیک ریزورٹ کے مین گیٹ پر ہیں، جو پارک بنی ہوئی ہے۔ 20 روپے اس کی انٹری فیس ہے، یعنی کہ ٹکٹ۔ سرن ویلی بہت ہی خوبصورت یہ مقام ہے جی۔ گیٹ سے ہم اندر داخل ہونے لگے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے، بہت ہی پیارا پارک بنا ہوا ہے۔ یہ اسلام آباد سے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ آپ موٹر وے پہ آئیں گے تو اچھڑیاں کے مقام سے آپ نے جو ہے لنک روڈ لینا ہے، تو پھر آپ سرن ویلی روڈ پہ آئیں گے تو ڈاڈر کے مقام پر یہ خوبصورت سرن لیک ڈاڈر، اور بہت پرسکون یہاں کی فضا ہے۔ چاروں طرف پہاڑ، اس کے بعد مین روڈ ہے، پھر ساتھ میں اس کے آپ جب پارک میں اندر آئیں گے تو آپ کے ایک سائڈ پہ آپ کو مین روڈ نظر آئے گا، دوسری سائڈ پہ اس کے دریائے سرن ہے، رائٹ لیفٹ، اور بہت ہی پیارا نظارہ ہے سرن لیک کا کہ چاروں طرف پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں یہ سرن لیک۔ بچوں کے جھولے ہیں، مختلف قسم کے جھولے ہیں جی، مگر ان کی ٹکٹ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے تفصیل سے گفتگو ہو تو وہ بھی ہم اپنے چینل کے توسل سے اپنے دیکھنے والوں کے لیے مکمل ڈیٹیل جو ہے شیئر کریں گے۔ تو یہ آپ جھولے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت بچوں کے لیے یہ پارک بنا ہوا ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہاں، ہمارے دور میں اس طرح کی چیزیں تھیں۔ ایک ہی جھولا، اس پہ بیٹھنا اور پھر بھی چکر آ جانے۔ اب تو سارا ڈیجیٹل اور الیکٹرانکس دور ہے، تو یہاں پہ علیحدہ اقسام کے جھولے ہیں جی۔ آپ کوئی بھی جھولا لینا چاہیں، مگر ٹکٹ سب کی علیحدہ ہوگی۔ اگر آپ تمام جھولے لینا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے، کوئی پیکج ہونا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ کسی سے بات کریں گے کہ ساری ڈیٹیل آپ تک شیئر کریں گے۔ تو سرن ویلی ضلع مانسہرہ، پاکستان کا سب سے خوبصورت ضلع مانسہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اسے۔ ہرے بھرے پہاڑ، دریا، جھیلیں اور پھلوں سے بھرے۔ یہاں کے مختلف قسم کے پھل یہاں پہ لگتے ہیں، قربانی لگتی ہے، اخروٹ لگتا ہے، دیسی انجیر، ناشپاتی، آلو بخارا، اور بہت سارے یہاں پہ جو ہے سرن ویلی کے مقامات ہیں۔ آپ کنڈ بنگلہ چلے جائیں، آپ چھتر اور بتر چلے جائیں، چھتر اور بٹل کی طرف چلے جائیں، آپ مڈی کی طرف چلے جائیں، آپ ڈور کی طرف چلے جائیں، آپ موسیٰ کا مسلح کی طرف چلے جائیں، آرام گلی کی طرف چلے جائیں، وادی چوڑ کی طرف چلے جائیں، تو بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں یہاں کے سیل و سیاحت کے لحاظ سے۔ جو لوگ ناردرن ایریا یا جی پی کا شوق رکھتے ہیں گھومنے کا، تو یہ بہت ہی خوبصورت سرن ویلی کا ایریا ہے۔ اگر آپ سرن ویلی کو وزٹ کریں، جچھا منڈا گچھا کی طرف چلے جائیں آپ، بہت ہی خوبصورت۔ وہاں سے آگے ڈور کو بھی ادھر سے راستہ جاتا ہے۔ ڈاڈر خود ایک تاریخی مقام ہے، خوبصورت۔ ڈاڈر دریائے سرن کے قریب ہے بالکل۔ پھر اس کے بعد ہڑیالہ واٹر فال ہے ادھر، پھر واٹر فال تمبری بٹنگی لمبی پاٹی واٹر فال ہے، بہت خوبصورت۔ تو بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں سرن ویلی ضلع مانسہرہ۔ ایک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے سرن ویلی۔ آپ دریائے سرن کے
پاس ہی وقت گزاریں تو اسی کا ہی کوئی نعم البدل نہیں کہ دریائے سرن خود خوبصورتی میں ایک بہت بڑا اضافے کا نام ہے. آپ دریائے سرن کے پاس بیٹھ کر وقت گزاریں. تو ضلع مانسہرہ کا یہ خوبصورت ایریا ہے سرن ویلی کا. اس وقت ہم آپ کو سرن لیک ریزورٹ کا جو پارک بنا ہوا خوبصورت اس کے ہم آپ کو یہ ویوز کروا رہے ہیں. جتنے بھی جھولے وغیرہ ہیں، یہاں بوڈنگ بھی ہے، زپ لائن بھی ہے. دنیا کی سب سے سستی ترین زپ لائن بھی ادھر ہے. اور ایک چیز دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ آپ کو آزادانہ کیمرہ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے جو کیمرے کا استعمال ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آزادانہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے جی کہ جس کا جب دل چاہے کیمرہ آن کیا اور جس کی مرضی ویڈیو بنا لی. دیکھیں نا، ہم آئے ہوئے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے، بلکہ ہمارے چینل کا یہ منشور ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، بارہا دفعہ کہا جائے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ فیملی کو لیڈیز نہ آئے. ناردن کو وزٹ کیا بہت سارے مقامات پہ، دوستوں نے، بہنوں نے کہا کہ میں نے کہا جی نہیں، سوری، معذرت چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو باقی بھی جتنے لوگ یہ میری ویڈیو دیکھیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ احتیاط کریں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج ہم کیمرے میں کسی کو لے کے آتے ہیں تو ہاں جی ویورز، ہم سرن لیک میں موجود ہیں. تو میری نظر پڑی ہے، یہ 3 دوست ہیں ماشاءاللہ، سپیرے بھی ہیں، یہ زرکون، حقیق، فروزہ، نیلم، پتہ نہیں کیا کچھ ہے ماشاءاللہ. صندوقڑی اس کی بھی پڑی ہوئی ہے. تو ابھی آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا جی کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ بھائیوں کی دعا سے ادھر آئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے. مانسہرہ یہ علاقہ ہے تمہارا، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور ہم ڈھونڈنے ادھر سانپ وام پکڑنے کے حساب میں ادھر آئے ہوئے ہیں سر. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سر ہم آئے ہیں اپنا سندھ عبدالشاہ لطیف بھٹائی، جو حیدرآباد کے انٹر میں جو ہوتا ہے، حیدرآباد کا شہر ہے. ادھر بس آئے ہوئے ہیں سانپوں کے حساب میں، ابھی ڈھونڈتے گھوم رہے ہیں. جڑی بوٹیاں ہمارا جوگیوں کا کام ہے، جڑی بوٹی ہم سناسی جوگی ہے. پہاڑوں میں جڑی بوٹیاں ملتی ہے، سانپ وغیرہ پکڑ کے لے آتے ہیں، پھر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی روزگار ہوتا ہے یہ سر. تو سانپ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے؟ ان کو ہم کہتے ہیں بین، بھی اردو زبان میں بین بھی کہتے ہیں. ہونا جی نہ یہ ہن پھر کیا سین ہے ہونا ہی تے گل وہ سارا چھیڑا سین. جی بولیں سر. ان کو ہم بین کہتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی سندھی زبان میں اس کو مرلی بھی کہتے ہیں. اور یہ بین بجانے سے کوئی بھی سانپ، کالا، کبرا، جھور، پدم، لواری، سناری، چیپٹ، سیگل، سنکاری، پر کوئی بھی سانپ ہوگا اس بین پہ ہم منگا سکتے ہیں. کتنا ہی لیکے والا، کتنا ہی بڑا زہریلا سانپ ہوتا ہے سر، اس بین پہ ہم منگاتے ہیں اس کو. اس کے لیے علیحدہ کوئی راگ ہوتے ہیں؟ سر اصل میں راگ تو ایک ہی بس لہرا ہوتا ہے، ناگن لہرا ہوتا ہے. باقی اصل میں اس کو بلانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر بین کے اندر ہم کلام پڑھتے ہیں گوگے چوہان کا، اور پیرانے پیر بادشاہ پیر دستگیر جیلانی کا کلام پڑھتے ہیں، تو سانپ اس کے کلام پہ سر باہر آ جاتا ہے سر. فرض کریں وہ 2 منہ والا جو سانپ ہے